اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، جس طرح روز کی بنیاد پر آپ اور میں پروگرام سماعت کرتے ہیں، ہمارے پاس مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہمیں دین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی معلومات میسر آتی ہیں کہ جن سے ہم دنیا بھی بہتر کر سکتے ہیں اور آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو موضوع زیر بحث لے کر حاضر ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے پاس جو آج مہمان تشریف فرمائے اسٹوڈیو میں، آپ کے ساتھ تعارف کرواتا چلوں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عزت مآب عظیم مذہبی اسکالر جناب محمد تنویر قریشی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے جناب صاحبزادہ عادل شریف ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں۔ خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے غنو مصطفیٰ سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غرور و تکبر کے حوالے سے ہے۔ تکبر یقیناً اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اگر یہ بیماری لگ جائے تو پھر انسان اپنے سے ہر بندے کو نیچا ہی سمجھتا ہے، بلکہ قرآن کریم نے بھی اس بیماری کی مذمت کی، اور مذمت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، کوئی آیات مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ تکبر کرنا، یہ متکبرین، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے، یہ اسی کو ہی جچتا ہے۔ بندے کسی کو یہ چیز نہیں سوٹ کرتی، اور جب بندے کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے، جب بندہ اس صفت کو اپنا لیتا ہے یا بندہ اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے محبوب بندوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے فرشتے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی مذمت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر اور ریا کی لعنت میں پھنس جاتا ہے یا اس بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ پھر تکبر کرنے والے کا دل جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس دل کے اندر پھر وہ جو روشنیاں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی یا حب خدا کی وجہ سے جو روشنیاں اس کے دلوں میں موجود تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان روشنیوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہوتا تو انسان ہے، بظاہراً تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن غرور و تکبر کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، کانوں سے وہ بہرا ہو جاتا ہے، زبان سے وہ گنگا ہو جاتا ہے۔ بہرحال کوئی لب لباب اور خلاصہ کلام کچھ یوں ہے کہ جو غرور و تکبر کرنے والا شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام دی ہوئی نعمتیں تو اس کے پاس میسر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ آج اسی پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے قبلہ علامہ محمد تنویر قریشی صاحب سے کہ غرور و تکبر کی سب سے پہلے تو آپ تعریف فرما دیجئے، اور پھر ہمیں یہ بتائیے کہ غرور و تکبر کب شروع ہوا، اور یہ انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ کاشف بھائی۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سلسلے کو مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے اس میں۔ اور بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو ہماری جتنی بھی ٹیچنگز ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ انسان کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پیدائش سے لے کر مرنے تک جتنے بھی لمحات ہیں، ہر ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی نازل ہوتی ہے، ہمیں عطا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد انہی رہنمائی اور ہدایت کے ساتھ ساتھ کچھ احکامات بھی ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور سختی سے عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور کچھ ممنوعات ہیں جن ممنوعات کو ان سے اوائڈ کرنے کا، ان سے اجتناب کرنے کا ہمیں سختی سے حکم دیا گیا ہے، اور جو ممنوعات ہیں ان ممنوعات میں ایک چیز تکبر بھی ہے۔ اور کاشف بھائی، یہ جو تکبر ہے نا، یہ ایسی ایک اسپرچل ڈیزیز ہے، ایک روحانی ایسی بیماری ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص وہ اس سے نہیں بچ سکا، الا ماشاء اللہ
کچھ لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچایا ہوا ہے، اللہ کا خاص فضل و کرم ان کے ساتھ ہے، لیکن میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اس میں مبتلا ہیں، اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا، خواہ وہ دینی شعبہ ہے خواہ وہ دنیاوی شعبہ ہے۔ اب ہمارے اپنے شعبے سے دیکھ لیں، مجھ سمیت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بیماری میں، روحانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ میں شروع میں ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں میں کر سکا۔ تکبر کی دو قسمیں ہیں، ایک تکبر ہے کہ ایک عام بندے تک محدود ہے، ایک تکبر ہے علمی تکبر۔ جو علمی تکبر ہے یہ تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، نہ دنیا کا چھوڑتا اور نہ ہی یہ انسان کو آخرت کا چھوڑتا۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو یہ بیماری ہے یہ اتنی ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل رہی ہے کہ کوئی بھی بندہ اس سے نہیں بچ سکا۔ تو خصوصاً جو ہمارے مذہب سے، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں اکثریت کے ساتھ مبتلا ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اپنے ہیں، اپنوں کا گلہ کس سے کریں ہم، کچھ غیر ہیں، غیروں کی شکایت نہیں ہوتی۔ تو بس کچھ اپنے ہی اس ایسے بیماری میں مبتلا ہیں، ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فضل اور رحمت فرمائے ہم سمیت۔ تو ابھی آتے ہیں، آپ نے تکبر کی تعریف پوچھی، تو تکبر کی جو ایک شارٹ اینڈ کمپریہنسو جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ اس انداز میں فقہا اور محدثین نے کی ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا، حقیر جاننا اور حق بات کا انکار کرنا، یہ تکبر ہے۔ اب اس تکبر کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن کی جو آیت کریمہ ہے، آیا اس سے یہ جو ہم نے ڈیفینیشن کی ہے یہ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو قرآن کی طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ آگے فرمایا کہ ابا، سب سے پہلے اس نے انکار کیا، حق بات کا انکار کیا۔ اس کے بعد دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ اور انکار حق اور تکبر کے بعد پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کا شمار کافروں میں ہو گیا۔ تو یہ ایسی ایک روحانی بیماری ہے کہ جو بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے یہ بیماری کفر تک پہنچاتی ہے، اور کفر تک پہنچانے کے بعد یہ بیماری جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی، اس کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ اور غلیظ ترین فعل ہے یہ تکبر، اور رب ذوالجلال نے اسے بڑا ناپسند فرمایا ہے۔ اور یہ سب سے پہلا، میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ تکبر ہے جو ابلیس نے کیا۔ اب یہاں پہ تکبر اس نے کس بیس پہ کیا، جو پہلی آیت ہے۔ اب دوسری آیت میں اس کا جواب ہم لینا چاہتے ہیں کہ اس کو ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قالا، جب اس ابلیس سے کہا گیا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب تجھے حکم دیا گیا تھا کہ تو سجدہ کر، تو پھر ایسی کون سی چیز تیرے آڑے آ گئی تھی کہ تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ۔ ہم نے جو تکبر کی تعریف کی وہ اس پہ صادق آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ سے دوسروں کو کم تر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ تو یہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ کس کی صفت ہے؟ شیطان کی۔ تو سب سے پہلے یہ کس نے کہا؟ شیطان نے۔ اور کہا کیا؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ بھائی کس طرح بہتر ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، آگ مٹی سے بہتر ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ جو لوگ تکبر اور غرور میں مبتلا ہیں وہ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ سب سے پہلے یہ بیماری اور یہ جو فعل ہے یہ کیا کس نے، اس کا ارتکاب کس نے کیا؟ جب ہم نظر دوڑائیں گے تو ابلیس نے کیا۔ پھر ابلیس کو اس کی سزا کیا ملی؟ سب سے پہلے اسے کافروں کے ساتھ اس کی ان کے صف میں شامل کیا گیا، اور کافروں کے صف میں شامل کر کے اللہ رب ذوالجلال نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے در سے اسے دور کر دیا۔ اب جب پھر اس کے بعد اسی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تکبر کی مذمت فرماتے ہوئے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، تکبر کرنے والوں کو سزا کیا ملے گی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو متکبرین لوگ ہوتے ہیں تو متکبرین قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں ان کو لایا جائے گا۔ کس کی شکل میں؟ چونٹیوں کی شکل میں ان کو لایا جائے گا۔ پھر ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ مخلوق خدا جو قیامت کے دن جمع ہوگی تو یہ سارے لوگ ان متکبرین کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو متکبرین لوگ ہیں نا، ان پر اللہ تبارک و تعالی نے اولاً جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اولاً اس لیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو شخص حالت ایمان میں مر جاتا ہے، زندگی میں اس نے تکبر اور غرور کیا ہے، تو اس تکبر اور غرور کی وجہ سے سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں وہ سزا بھگتے گا، تو سزا بھگتنے کے بعد پھر واپس وہ جنت میں جا سکے گا۔ ڈائریکٹ اور براہ راست وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جو دنیا میں تکبر اور غرور کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب قرآن ایک چیز کی مذمت کر رہا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی شدید قسم کی انٹینس مذمت ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں اور اللہ رب ذوالجلال کے فضل کو تلاش کریں، اس کا فضل مانگیں، اس کا رحم اور اس کا کرم مانگیں، تاکہ ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے قبلہ علامہ صاحب نے اس بیماری کو ہائی لائٹ کیا، اور یقیناً اپنی ابتدا بھی بتائی کہ اس بیماری کی ابتدا کیسے ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ بتایا کہ جس بندے سے اپنا شیطان سے ابتدا ہوئی اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور یقیناً جو بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا جب تک وہ اس پر توبہ استغفار نہ کر لے۔ مزید میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھیں گے۔ صاحبزادہ عادل شریف ہزاروی صاحب کی جانب آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیاں پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیاں نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں پیش کیتا سر کسے تے کئی دیتے بازو دویں پیش کیتا سر کسے تے کئی دیتے بازو دویں کٹ گئے پر دے گئے سارے گوایاں تیریاں
کٹ گئے پردے گئے سارے گوایاں تیریاں آنکھ یا شبیر نے نانے نو اے وقت وداع آنکھ یا شبیر نے نانے نو اے وقت وداع سہ نہیں سکدا دل میرا نانا جدایاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پیش فرما رہے تھے جناب صاحبزادہ عادل شریف ہزاروی صاحب۔ میں قبلہ علامہ صاحب کی جانب ایک دفعہ پھر بڑھوں گا اور کہنا یہ چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے تکبر کے حوالے سے بہت ساری باتیں دیکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی دیکھا اور رب کا قرآن بھی دیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تکبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے بیزاری کا اعلان کیا، وہ رحمت سے محروم ہو گیا۔ قبلہ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح اس کو دنیا اور آخرت میں سزا بھی ہم نے دیکھی اور اس کی ابتدا بھی دیکھی، ظاہری بات ہے جو اپنا غرور و تکبر کا مرتکب ہے یا جو اس کے اندر جس بندے کے اندر یہ صفت موجود ہے، یقیناً وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب اگر اس راستے پہ یہ چل پڑا ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، ایک تو قبلہ یہ چیز لازمی عرض کیجیے گا کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے، کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سی ایسی چیزیں کہ جن کے ذریعے ان کو ختم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اگر یہ لعنت آ جائے انسان کے اندر تو پھر دنیاوی اور اخروی اعتبار سے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ جو چیزیں انسان کے اندر تکبر لاتی ہیں، وہ ان میں سب سے پہلی جس چیز کا ذکر ہے وہ علم ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہے حسن و جمال، تیسری چیز ہے دولت، پھر اس کے بعد حسب نسب، اگر اچھا نسب ہو اس پہ بھی بندہ تکبر آ جاتا ہے، نسب کی وجہ سے بھی جی انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا حسب نسب جس شخص کا ہو وہ بھی تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ عہدہ ہے اور پھر اختیار ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو تکبر میں مبتلا کرتی ہیں۔ جب یہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہیں تو پھر انسان، بات آپ والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے، وہ اس تکبر ہی کی وجہ سے وہ اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تکبر شیطان کا فعل ہے۔ تو جب شیطان کا ایک فعل ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اس کے ایک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو پھر وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ وہ مزید بات آپ نے اس کو پارٹیسپیٹ ساتھ کر لیا، جی اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لی ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ بس جب ایک میرا کیا ہوا ایک کام اگر تم نے کر لیا ہے تو باقی بھی کر لو، پھر وہ باقی کام ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جو چیز ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو تکبر ہے نا، تکبر یہ کفر کی پہچان ہے، اور جو عاجزی ہے وہ ایمان کی پہچان ہے۔ تو اگر تکبر آپ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال میرے اندر عاجزی پیدا کر دے۔ عاجزی ہی جب بندہ عاجزی اختیار کر لے گا تو عاجزی اختیار کرنے کے بعد آٹومیٹیکلی تکبر اس کے دل سے نکل جائے گا۔ تو عاجزی اختیار کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس میں بنیادی جو چیز ہے کاشف بھائی وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پیدائش پر اگر غور کریں نا کہ ہماری پیدائش کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے بنیادی جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں،
تو پھر اس کے بعد پیدائش کے بعد بھی ہم دوسروں کے محتاج ہر معاملے میں. پھر جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب فوت ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی ہم دوسروں کے محتاج. تو جب درمیان کا جو وقت ہے ہمارے پاس، اب اس میں پھر تکبر کس بات کا؟ جس انداز میں ہماری پیدائش ہوئی، جس انداز میں ہماری ماں کے پیٹ میں ہم 9 مہینے ہم گزرے، ہماری غذا کیا تھی، وہ جو ایک پیریڈ تھا وہ کس انداز میں گزرا، اور پیدائش کے بعد ہماری محتاجی، ہماری بے بسی، مرنے کے بعد بے بسی. تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں، ان کو سامنے رکھا جائے، اسٹڈی کیا جائے، تو آئی تھنک سو پھر تکبر اور غرور میں بندہ مبتلا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پھر اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہم نے عاجزی کو اپنانا ہے. اور وہ کیسے اپنائی جا سکتی ہے، اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، کہ سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو ہم سے کمزور لوگ ہیں، خواہ وہ مال میں کمزور ہیں، خواہ وہ حسن و جمال میں کمزور ہیں، خواہ وہ عہدے میں کمزور ہیں، خواہ وہ حسب نسب میں کمزور ہیں، کسی بھی حوالے سے وہ ہم سے کمزور ہیں، وہ کم تر ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کرنا ہے. ان کو ہم نے عزت دینی ہے. جب ان کو رسپیکٹ دیں گے، ان کو عزت دیں گے، تو پھر ان کے دل میں ہمارے لیے محبت بڑھے گی. اگر ہم ان کو اسی طرح ڈیگریڈ کرتے رہیں گے یا اپنے سے حقیر جانیں گے، تو پھر اس کا دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ وہ لوگ ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے. جب مخلوق خدا ہم سے نفرت کرنا شروع کر دے گی، تو پھر وہ خالق بھی ہم سے نفرت شروع کر دے گا. تو جب خالق کائنات ہم سے نفرت کرے گا، تو پھر نہ ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، پھر آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو اس کا ایک پہلو ہم دیکھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے متعلق. تو آپ کا دور خلافت ہے، تو چونکہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ایک شان ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اتنا بڑا مقام. اور اس کے بعد دوسرا مقام کیا ہے کہ آپ جس راستے سے چلتے تو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا. اور ایک ہی وقت میں 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی بھی، خلیفہ وقت بھی، امامت جیسے فرائض بھی، اتنے بڑے عہدے ہونے کے باوجود. اور میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی. ناظرین، روز کی بنا پر جس طرح آپ کا اور میرا ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دینی حوالے سے بھی کافی ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ہماری اچھی خوبصورت مذہبی شخصیوں سے ہماری ملاقات بھی ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے ثنا خانوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے. ان سے ہم خوبصورت نعت بھی سیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مذہبی اسکالر ہوتے ہیں ان سے ہم دین کے حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں. عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت پیر مجتبیٰ فاروق البادشاہ سرکار آپ تشریف فرمائیں. خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ کے ساتھ جناب عزت مآب صاحبزادہ عمر فاروق البادشاہ سرکار تشریف فرمائیں. خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے ننھے منع ثنا خان جناب محمد خبیب صاحب تشریف فرمائیں. خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں گفتگو مصروفیات سے وقت دیا. اللہ کریم آپ کو دار ان کی ساتھ نصیب فرمائے. لپیر صاحب، جس طرح رمضان مبارک کا برکت اور رحمت والا مہینہ ابتدا اس کی ہوتے ہی جہاں کہیں بھی ایمان والے رہ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ملک کے کسی بھی کونے میں، بلکہ دنیا بھی کسی کونے میں بھی جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، تو ان کے ایمان کے اندر ایک حرارت سی پیدا ہوتی ہے، ایک خاص وہ برکتیں اور رنائیاں اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ انہیں میسر آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح یہ کہ لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. کہیں وہ سحری کی صورت میں، کہیں وہ افطار کی صورت میں، کہیں لوگوں کی خدمت کی صورت میں، اور کہیں لوگوں کے گھر راشن پہنچاتے ہیں. کہیں مطلب طرح طرح کی وہ مشقتیں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ قربت خدا بندی کے مستحق بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ایک خاص چیز جس پہ ہر بندے کی فوکس ہوتی ہے، وہ ہمیں افطار کی صورت میں نظر آتی ہے.
وہ پاکستان میں ہو چاہے بیرون ملک میں ہو، جہاں کی بھی ہو، پاکستان میں بالخصوص جو خانقاہی سلسلہ ہے یا دربار کے لوگ ہیں جو، تو وہ وہاں افطار کا ایک خاص اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کا بھی ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ، ایک آستانے سے آپ کا تعلق ہے اور ایک پوری دنیا میں آپ کا ایک سلسلہ ہے اور پوری دنیا تک آپ کا یہ پیغام اور میسج اور لوگوں کی محبتیں آپ لوگوں کے ساتھ، تو اس حوالے سے آپ کا کیا انتظام ہوتا ہے جب رمضان شریف تشریف آتا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں۔ یقیناً جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے رمضان شریف کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے اور نعمتوں والا مہینہ ہے، کہ جس میں ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، روزے رکھ کے اور اس کے ساتھ ساتھ غربا و مساکین کی مدد کر کے، افطار اور سحر کا خصوصی اہتمام کر کے، لوگوں کو راشن پہنچا کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبق، یہ درس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان مبارک، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، آپ کے گھر کوئی بھی ساحل آتا تھا تو آپ خالی ہاتھ نہ بھیجتے تھے۔ اسی طرح سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ علیہ السلام کا دسترخوان مدینہ شریف میں ایک سب سے بڑے دسترخوانوں میں سے ایک تھا، کہ کوئی بھی مسافر آتا، ضرورت مند آتا، وہاں کے مقامی لوگ ہوتے، وہ آپ کے دسترخوان پہ آتے اور وہاں سے جو ہے لنگر شریف تناول کرتے۔ یہ ہمیں روایات دین اسلام اور اہل بیت کے گھرانے سے مل رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سحر اور افطار میں برکت ہی برکت ہے۔ جو لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں 70 گنا سے لے کے 700 گنا زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ پیر صاحب، جس طرح کہ پیر صاحب نے بڑی خاص بات کی، پر ہم دیکھتے ہیں یہاں افطار کے حوالے سے لوگ سڑکوں کے کنارے بھی افطاری لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم درباروں پہ تو ہم اکثریت کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو آپ کے پاس جو لوگ تشریف لے کے آتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق کس طرح ہوتا ہے آپ لوگ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز قبلہ علامہ صاحب نے آپ کی اور میری رہنمائی کی، کہ عہدہ ہونے کے بعد بھی، عزت و منصب ہونے کے بعد بھی، اور دنیا کی ساری عزتیں ہونے کے بعد، حکمرانی ہونے کے بعد اور لوگوں میں مقبولیت بھی ہونے کے بعد، اگر کسی بندے نے اپنے آپ کو عاجز بنا کر دکھایا، وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل کا وہ ایک نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی اور بالخصوص تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اہل بیت کی اور تمام ہمارے اسلاف کی، جن کے وجہ سے ہمیں یہ دین متین کی عظیم نعمت میسر آئی۔ یقیناً آپ نے علامہ صاحب کے گفتگو سماعت کی اور اس سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ یہی نکلا کہ انسان جس حال میں بھی ہو، جتنا بھی اللہ اس کو مرتبہ اور مقام عطا کر دے اور جتنا بھی اللہ اس کو نواز دے، لیکن یہ پھر بندہ ہی ہے۔ کسی دانشور کا کیا قول تھا کہ انسان جب اپنے آپ سے باہر نکل کے خود خدا بنتا ہے، حالانکہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس سمجھانے کی غرض سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی دانشور کا قول میں نے پڑھا تھا کہ جب انسان خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت وہ نہ خدا کا رہتا ہے نہ بندوں کا رہتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو خدا تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو اس کو سوچ اور فکر اور نظریہ دیا ہے، جو عقل سلیم عطا کی ہے، اس کو یہ اور چیزوں میں استعمال کرے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ اللہ کے قریب ہو، نہ کہ یہ اللہ رب العزت کے آگے متکبرین میں شامل ہو جائے اور ظالمین میں شامل ہو کر اپنا مرتبہ کھو جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس بری بیماری سے محفوظ فرمائے۔ میں قبلہ صاحبزادہ عادل شریف صاحب سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ ظاہر میں جو سرکار کے نالین پڑے ہیں، ظاہر میں جو سرکار کے نالین پڑے ہیں، ظاہر
ظاہر میں جو سرکار کے نالین پڑے ہیں، ظاہر میں جو سرکار کے نالین پڑے ہیں، نالین نہیں اصل میں کونین پڑے ہیں، نالین نہیں اصل میں کونین پڑے ہیں، جس سینہ احمد کی خدا کھاتا ہے قسمیں، جس سینہ احمد کی خدا کھاتا ہے قسمیں، جس سینہ احمد کی خدا کھاتا ہے قسمیں، اس سینے پہ آرام سے حسنین پڑے ہیں، اس سینے پہ آرام سے، اور اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کا جلوہ ہے، سرکار کا چہرہ اللہ کا جلوہ ہے، سرکار کا چہرہ، سجدے میں کئی بار میرے نین پڑے ہیں، سجدے میں کئی بار میرے نین پڑے ہیں، انتہائی خوبصورت شعر، اور کیسے نہ خدا مانے گا، کیسے نہ خدا مانے گا، محشر میں اے حاکم کیسے نہ خدا مانے گا، محشر میں اے حاکم، سجدے میں جو خود سرور کونین پڑے ہیں، سجدے میں جو خود سرور کونین پڑے ہیں، ظاہر میں جو سرکار کے نالین پڑے ہیں، نالین نہیں اصل میں کونین پڑے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں سرور کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب عادل شریف ہزاروی صاحب۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ میں ایک دفعہ اسٹوڈیو کے اندر جو مہمان تشریف فرمائے ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی غنہ و مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ عز و جل نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔